بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں، دعا جو ہے بے شک بہت امپورٹنٹ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن محض دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کے اعمال اس قابل نہیں ہیں، آپ حقوق العباد حقوق اللہ میں جو ہے کوتاہیاں کر رہے ہو اور آپ کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، لیکن آپ صرف دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہو کہ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، تو محض صرف وہ بھی کافی نہیں ہے، جو آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ پھر آگے آتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک چیز کا ایک ایک عمل کا حساب لینے والا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اس کی وجہ جاتی ہے آیت نمبر 203۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کون کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ اب ان جو ایام ہیں ان میں ذکر الہی یعنی کہ بآواز بلند تکبیرات کہنا مسنون ہے۔ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں، جتنا آپ پڑھیں گے تکبیرات وہ بہت اچھا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے منا میں ٹھہرنے کے بعد دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیر سے گونج اٹھتا، سبحان اللہ۔ اور ابن عمر ان دنوں میں منا اور نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے، اپنی مجلس اور چلنے پھرنے کے دوران ان تمام دنوں میں تکبیرات کہتے۔ اور میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ اس باب سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خیموں میں کوئی بھی کام کرو، لیکن ایام تشریق میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بآواز بلند آپ کو تکبیرات کہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے ایام تشریق۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے، جیسا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہے۔ یہ مسلم شریف میں آتا ہے۔ کیوں اللہ کے ذکر کرنے کے اور کھانے پینے کے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ کیونکہ اس دن جتنی آپ عبادت کریں گے اس کا آپ کو بہت ثواب ہے۔ تو اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہو تو ظاہر ہے آپ میں وہ توانائی تو نہیں ہوتی نا جو آپ ویسے ہوتی ہے، تو اس لیے منع فرمایا گیا کہ ایام تشریق میں روزہ مت رکھو۔ جمعرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اب آگے آنا نا کہ اگر کوئی 2 دن رکتا ہے تو اس پہ بھی حرج نہیں، اور اگر کوئی 1 دن پہلے چلا جاتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ اب جمعرات یعنی کہ رمی جمار جو ہے اس کو 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی کہ 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام منا 3 ہیں، تو جس نے 2 دنوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پہ بھی کچھ گناہ نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی کہ 3 دن ہے، لیکن اگر کوئی 1 دن پہلے آ جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اور کوئی 1 دن زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 2 دن میں
یا 3 دن میں کنکریاں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نیکی کا کام کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ اخلاص مطلوب ہے، مطلب آپ کی نیت ہو. کسی بھی کام میں ریاکاری جو ہے وہ آپ کے میدان محشر میں رسوائی کا باعث ہوگی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا، اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کا حال لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا، اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کو تمام لوگوں کو دکھائے گا. یعنی محشر میں ریاکار آدمی کی بڑی رسوائی ہوگی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو آپ نے جو دنیا میں کسی کے ساتھ رسوائی، کسی کو ذلت پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ میدان محشر میں سب کو دکھائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر، یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اب اس آیت میں جو ہے منافقین کے اوصاف کا بیان آ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، اور اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بہت محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور اس پہ قسمیں کھاتے تھے، لیکن در پردہ وہ کیا کرتے تھے؟ فساد کرنے میں مصروف رہتے تھے، چالیں چلتے رہتے تھے. اب انہی لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا تھا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دی تھی. اب ان آیات میں منافقین کی جو صفات بتا کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. اب پہلے سے دیکھیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ بہت معلومات رکھتا ہے، اس پر بات کرے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہوتا ہے. دوسری صرف کیا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے. تیسری صرف یہ ہے کہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جھگڑالو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے زیادہ بغض اللہ کو اس شخص سے ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ منافقین کی ہم پڑھ رہے ہیں صفات، ٹھیک ہے. منافقین کی ویسے پہلے ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ منافقین کی خاص جو خصلتیں ہیں ان میں کون کون سی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے. جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑے تو بیہودہ گوئی کرے. یہ بخاری شریف میں آتا ہے. دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ منافقین کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن پیچھے جو ہے وہ مختلف چالیں چلتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اب اگلی آیت جو ہے 205 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا. کہ منافقین جو ہیں وہ پہلے چکنی چیڑی باتیں کرتے ہیں اور واپس جا کر کھیتیوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں یہی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں دیکھیں منافقوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے قول و فعل کے تضاد سے باز آ جاؤ، تو ان میں اتنا غرور ہوتا ہے کہ غرور کے مارے وہ پھٹ پڑتا ہے اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے ان کے کفر اور نفاق اور کبر و غرور کی وجہ سے جہنم ہے، اور جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک شخص نے کہا آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اچھی چیز کو پسند کرنا تکبر نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی، اس آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کرتے ہو لیکن تمہارے جو اعمال فعل ہیں وہ تو تمہارے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، تو ان میں اتنا غرور اور اتنا عناد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نہ ڈرنے کے ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ان کو خوف نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور پھر غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ تو دیکھیں حدیثیں ملتی ہیں کہ غرور کرنے والا، رتی برابر بھی غرور کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہی ہیں نا جو ہمیں کھاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب بیماریوں سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے۔ آج کے لیسن کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔